بسم اللہ کیجیے۔ ان کے لطائف حضور علیہ السلام کی محبت سے رہتے تھے، انہیں ان دونوں قسم کے رقص کا زیادہ علم نہیں تھا، ان کی توجہ زیادہ تر حضور علیہ السلام کے متعلق غور و فکر میں سر تھی۔ سر ان سے محبت کی وجہ سے جو ہے وہ رنگین تھے ان کے لطائف۔ یہ پوری بات ہے کو اتحاد سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ سر یہ محبت اور یہ کیا عقیدت یا شخصیت پرستی میں نہیں آتی بات سر؟ یہ بات یہ ہے، آپ نے بہت گہرا سوال کر دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس کی وضاحت عرض کر دیں۔ پہلے تو یہ شرک اور بت پرستی کو سمجھ لیں، اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت اور ان میں انہماک کی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کا پہلے آپ کے ذہن میں تقابلی جائزہ موجود ہو۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ یہ اپنے انر میں دیکھتا ہے۔ اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ اسے اندر کو دیکھنا تھا، اندر میں دیکھنا تھا، اپنے باطن میں دیکھنا تھا، کیونکہ سب کچھ اس کے باطن میں رکھا گیا۔ باطن یا اندر کیا ہے؟ یہ حافظہ ہے۔ حافظہ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ، یعنی اللہ کے حافظے کا ایک لنک انسان کے اندر رکھا گیا۔ قرآن حکیم میں کیا بات فرمائی گئی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہا نا؟ تو اللہ آپ کی رگے جاں سے بھی قریب ہو گیا، یعنی کہ وہ لنک آپ کے اندر مہیا کر دیا گیا۔ اب آپ اندر کے اس لنک کی طرف متوجہ نہیں ہیں، آپ نے باہر دیکھنا شروع کیا، اور باہر میں اتنا انہماک ہو گیا کہ آپ بت پرست، سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی، یہ کتنی پرستیوں میں پڑ گئے۔ آپ کی اس غلط روش کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ رب کریم آپ کو بار بار انبیاء کرام بھیجتے رہے، آپ غلط کرتے رہے۔ آپ کی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے، بتانے کے لیے انبیاء کرام کی ایک قطار آتی رہی۔ نوع انسانی 1,24,000 مرتبہ غلط کرنے کی مرتکب ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باہر دیکھتے تھے، انبیاء کرام آتے تھے کہتے تھے اندر دیکھ۔ ہر نبی نے ایک ہی بات کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے کہی۔ سب نے ایک ہی بات کی، سب اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ اللہ آپ آسمانوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں نا، نتیجہ کیا ہوا؟ باہر تو ہے ہی کچھ نہیں، باہر سب فکشن ہے، حقیقت آپ کے اندر ہے۔ آپ نے کیا تماشا مچایا؟ باہر دیکھنے سے آپ مظاہر پرستی میں پڑ گئے۔ اس کے بعد جب منع کیا تو آپ شخصیت پرستی پہ اتر آئے۔ جیسے بدھا کو آپ نے پوجنا شروع کر دیا، جب بدھا مر گیا تو اس کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیے۔ آپ چونکہ باہر دیکھتے ہیں، اور باہر دیکھنے کے نتیجے میں آپ یا مظاہر پرستی سے ہٹے تو بت شخصیت کی پرستشوں میں لگ گئے۔ اب شخصیت پرستی کرتے کرتے جب شخصیت فوت ہو گئی تو آپ نے اس کے یا بت بنائے یا مزار بنا لیے۔ کہ دیکھنے کے زاویہ نظر کا فرق ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ جی تو الزام آپ لگا رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام شخصیت پرستی میں پڑ گئے، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لگایا کہ اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر دیکھو اور میری طرز فکر اپنا کر دیکھو۔ اب چونکہ محبت جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو بات سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے محبت کرتی ہے، تو بچہ 5 سال تک تو بول ہی نہیں سکتا، لیکن ماں اس کی ہر ضرورت سمجھتی ہے، اس کی ہر بات سمجھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت کرتی ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کو جو اگر کیمسٹری اچھی لگتی ہے اور آپ کیمسٹری سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو کیمسٹری کی ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ جن بچوں کو میتھس اچھا لگتا ہے، میتھس اچھا لگنا محبت کا پہلا درجہ ہے۔ لائکنگ از دا فرسٹ اسٹیج۔ جب بچہ میتھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے میتھس آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا، ہم نے محبت کو کس درجے مس یوز کیا ہے۔ اس کا لفظ جو ہے وہ منہ سے ادا کرتے وقت حجاب آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی بری بات کہہ رہے ہیں۔ غور کریں، اب جب صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں شغف تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات میں شغف اس لیے تھا کہ ان کی طرز فکر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں احادیث میں بہت گہرا انہماک تھا۔ حضور سے محبت احادیث میں انہماک کا ریزن بنی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی پوجا کروا رہے تھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے تھے اپنے اندر اتر جاؤ، تو وہ اندر اترتے تھے۔ اب حضرت علی نے جو واقعہ ہے ان کا، وہ تیر لگنے کا، وہ حواس کی رفتار کا، یہ جو کہا کہ موت قبل انتم موتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، تو کیا سب نے وہاں سے پڑیاں خرید کے زہر کی چوہے مار دوائی کی کھائی تھیں؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ بھائی حواس، موت کے حواس، ڈیتھ کے وقت جو آپ کے سینسز کی رفتار ہے اس پہ کنٹرول حاصل کرنا سیکھیں۔ اب یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کے اندر کیوں اتری؟
ان حماق کی وجہ سے، اس شغف کی وجہ سے۔ سلاطین اسلامیہ جو ہیں، انہوں نے، چونکہ یہ بات انہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے اندر اتر کے براہ راست اللہ سے رابطے میں آ جائیں، انہوں نے کیا کیا، ایسے لوگ بھرتی کیے جنہوں نے یہ تعلیم کرنا شروع کیا کہ اندر نہیں دیکھو۔ وہاں سے جو لوگ اندر دیکھنے کا علم جانتے تھے یا وہ دوسروں کو سکھاتے تھے، ان کی پٹائی شروع ہو گئی، قتل و غارت گری ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے علم کے 2 حروف منتقل ہوئے، ایک میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو گے۔ کیا کہا حضور کے فوراً بعد؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ اندر کا سفر کرنے کا ہنر بتاتے تھے۔ ایک ہے باہر کی دنیا کو اٹینڈ کرنا، دیکھیں ہمیں بیلنس میں چلنا ہے، اللہ نے آپ کو دن اور رات میں گزار رہے ہیں، قدرت فطرت آپ کو جگاتی ہے، آپ خود نہیں جاگتے، آپ قدرت اور فطرت کے سلانے پہ سوتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں بھئی؟ اپنے اندر اتر جاتے ہیں۔ اعراف کہاں ہے؟ اندر ہے۔ یہ سارا جنت جہنم سب کچھ آپ کے اندر ہے، فی انفسکم۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ اندر کا راستہ، سارے سلاسل، سارے صوفیاء کرام، سارے اولیاء اعظام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر اتر جاؤ۔ بدھا نے کیا کہا؟ اپنے اندر اتر جاؤ، نروان پالو گے۔ ہم نے کیا حشر کیا؟ جس نے یہ آواز بلند کی اسی کو زمین کے اندر اتار دیا۔ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنے اندر اتر رہا ہے، تمہارے اندر تو نہیں اتر رہا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تعلیمات کا لبے لباب اور خلاصہ اور نچوڑ کے من عرف نفسہ، کیا مطلب ہوا؟ خود کو سمجھو۔ کہاں اتار رہے ہیں وہ آپ کو؟ فقد عرف ربہ، اگر تم اپنے انر کو سمجھ گئے، اپنے حافظے کو کھنگالنا سیکھ گئے، سب کچھ یاد کر لیا، اب حافظے میں کیا کچھ ہے؟ کیا کچھ ہے؟ یہ جو کل کا دن آپ نے گزارا وہ آپ کے کہاں گیا؟ حافظے میں۔ یہ جو ابھی کال پہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ جو کچھ کر رہے تھے وہ سارا کہاں غائب ہو گیا؟ وہ آپ کے حافظے میں چلا گیا۔ گزشتہ سال پورا وہ کہاں گیا؟ اس سے پچھلا سال کرتے کراتے آپ جس دن پیدا ہوئے اس دن تک کا سارا وقت کہاں گیا؟ حافظے میں۔ آپ وہاں سے گزر کے آئے ہیں، وہاں سارا ریکارڈ پڑا ہے، آپ کو آتا نہیں ہے مطالعہ کرنا۔ کیا کہا کلندر بابا اولیاء نے؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنا نہیں آتا۔ لاشعور میں کیا ہے؟ حافظہ۔ جب آپ اس حافظے کو کھنگالتے ہوئے پیچھے، ابا نے کیا کہا؟ یعنی حضور مرشد کریم نے کیا فرمایا کہ روحانیت بچپن کی طرف کا سفر ہے، یعنی آپ اپنا حافظہ ریفریش کریں۔ اب وہ جب کہتے ہیں کہ روحانیت بچپن کی طرف کا سفر ہے، یعنی کہ بچپن تک کا سفر ہے کی طرف، اب بچپن کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ اب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ ساری کیفیات آپ کے حافظے میں ہیں۔ آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ آپ اس سے پہلے عالم میں برزخ میں تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ آپ فرشتے سجدہ کر رہے تھے آپ کو، اس سے پہلے کہاں تھے؟ آپ علم الاسماء سیکھ رہے تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ نفخت فیہ من الروح ہو رہا تھا، اس سے پہلے کہاں تھے؟ آپ کالو بلا کہہ رہے تھے، اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ آپ الستو بربکم سن رہے تھے، اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ کن کہنے کے نتیجے میں آپ عدم سے وجود میں آئے تھے اور حیرت کے عالم میں تھے۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ میں کیا ہوں؟ آپ اس حیرت میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لمحہ جب کن کہا گیا اور آپ وجود میں آئے اور اس کے بعد آپ حیرت میں تھے، وہاں سے لے کر اس لمحے تک سارا ریکارڈ حافظ ہے۔ کہ آپ کو اور مجھے انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ انسان کا لفظی مطلب ہے بھولا ہوا۔ قرآن حکیم میں بھی ہے نسی خلقہ، یہ اپنی تخلیق بھول گیا ہے۔ وہ خصیم مبین، اوپر سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، لڑتا ہے، مخاصمت رکھتا ہے، اینیموسٹی اس چیز کی اپنے خالق کے خلاف، خالق کی بات کرنے والوں کے خلاف۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام پاک میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا۔ میں آپ کو صرف یہ کنیکٹ کر کے لنک اپ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح سوچنا سیکھیں۔ اگر آپ اور میں اس طرح سوچنا سیکھیں گے تو ہم شخصیت کی پرستش کر رہے ہیں یا اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک بندے کے سر کے ساتھ سر لڑا کے اپنا چراغ روشن کرنے کی کاوش کر رہے ہیں؟ شخصیت کی پرستش میں اور کسی کے ذہن سے ذہن ملا کے اپنی بتی جلانا۔ آپ کے سوال میں مجھے یہ فرق دکھا، میں نے کہا آج یہ دونوں باتوں کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ ہم نے اپنا اپنا، ہر بندے نے اپنا اپنا حافظہ خود اجاگر کرنا ہے۔ روحانیت میں اس کا جو واحد طریقہ ہے، جو پورے قرآن میں بار بار فرمائش کی گئی ہے، وہ ہے غور و فکر۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ اندر۔
غور و فکر باہر ہاتھ ہلا کے ہوتا ہے یا کہ آنکھیں پٹ پٹا کے ہوتا ہے؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے ہاتھ پیر ساکت کر دیتے ہیں اور اپنے دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ حافظہ ابھرے. کیا کہتا ہوں کہ جتنی ایکسرسائزز ہیں اس میں ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں تاکہ ابھرے، جو بھی خیال آئے آنے دیں آنے دیں آنے دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ جو بنایا ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، بیریئرز انسٹال کیے گئے ہیں، عقائد، بلیفس، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں. اور بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے نہیں کرنا وہ اس سے باز نہیں آ رہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے بس وہی نہیں ہو رہا ہم سے. اب کلام پاک میں 1100 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ فکر کرو، غور کرو، عقل کا استعمال کرو، علم حاصل کرو، اس کے بعد میری نشانیوں پہ غور کرو. یا اولی الالباب، اپنے دروازے کھلے رکھنے والے، کیا کہا؟ دروازے کیوں کھلے رکھ رہے ہیں آپ؟ کس کے دروازے کھولنے؟ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھولنے ہیں آپ نے. اپنے ذہن کے دروازے، کھڑکی نہیں، دروازے کھولیں گے تاکہ انفارمیشن کا فلو اندر آ سکے. حافظے میں جو کچھ ریکارڈ ہے وہ سارا انفارمیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ 1100 دفعہ فرمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ بھئی اپنے یعنی کہ غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو، ادراک حاصل کرو. اس کو تو آپ سن ہی نہیں رہے، فضول سی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں. جی 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 ہاں، یہاں پہ یہ جو دیکھیں روح کا کوئی جینڈر نہیں ہے، رخ ہیں. آپ بطور خاتون، آپ کا نسوانی رخ غالب ہے، لیکن آپ کا دوسرا رخ جو مغلوب ہے وہ اصل میں کیا کہیں گے؟ میل پارٹ، یعنی مردانہ رخ جو ہے وہ مغلوب ہے، آپ کے اندر ہے، جس میں مثالی نے اس اسٹرکچر کو بنایا ہے. وہ یہی مائنڈ سیٹ لے کر اوپر جائے گا. یوم القیامہ میں جب روح کے حواس طاری کیے جائیں گے تو جس میں مثالی بھی اڑ جائے گا. اس وقت کہا کہ بھئی کلندر بابا علی نے بتایا کہ اس وقت جن تقاضوں کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا ہوگا ان کو تلف کر دیا جائے گا. اب اس کو ذرا لگائیں اس اپنے سوال پہ. گویا عالم اعراف میں تو آپ اپنی اسی آئیڈینٹی کو یا جینڈر کو برقرار رکھیں گے. جنت میں زوجین کا لفظ آیا، کیا مطلب ہوا؟ کہ وہاں جوڑے ہوں گے. اس کے لیے اصحاب الیمین کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہوگی. اب ہم نے چونکہ یہاں محدود شعور میں اس کو میل اور فیمیل لیا ہوا ہے، چلیں وہ بھی تو تقاضے ہی ہیں نا، وہ اوپر بھی رہیں گے. اس سے اوپر کا درجہ ہے سابقون کا. ان کے لیے جو روحانی کمپینین ہے اس کا نام ہے حور. اب اس کا ایسے تماشا دیکھیں کہ ہے واو رے حور کا الٹ کریں تو رے واو ہے رو بنا. اب اس سے اندازہ کریں، یا میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ گویا روح جو ہے اس کا ایک کمپینین ہے جو اصل میں روح کا اپنا ایک ریفلیکشن ہے. اب وہ ریفلیکشن اسی روح کا کمپینین ہے، اس کو حور کہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جینڈر جو ہے یہ اصل میں ایک پرسیپشن ہے. جب یہ ایک پرسیپشن ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں خاتون ہوں، میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں جناب ہوں. اب دیکھیں نا، بعض بچے اس پرسیپشن کو قبول نہیں کرتے. دنیا میں آنے کے بعد لڑکا پیدا ہوتے ہیں، لڑکیوں والی حرکت کرتا ہے، بلوغت کے پاس پہنچ کے آپریشن کرا کے وہ اپنا جینڈر چینج کر لیتا ہے. تو اصل کہانی کیا ہوئی؟ پرسیپشن. آپ کا پرسیپشن وہاں پہ اپنے آپ کو جس روپ میں دیکھے گا وہی ہیں، وہی رہے گا. کیا کہا؟ بار بار کہا کہ بھئی یہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اوپر بھی وہی چلے گا. خواب میں اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں تو بطور والدہ ہی دیکھتے ہیں کہ بطور والد دیکھتے ہیں ان کو؟ یعنی عالم اعراف کے جو مناظر ہمارے دورہ اعراف کے دوران سامنے آتے ہیں، یہاں کا جیسے یہاں آئے تو پچھلا سارا ریکارڈ آپ کے اندر ہے. یہاں کا جتنا آپ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے ریکارڈ بن رہے ہیں. اسی کو کتاب المرقوم کہتے ہیں. آپ کتاب المرقوم کے مطابق آگے چلیں گے. اس بات کو یوں سمجھیں کہ آپ ایک یونٹ ہیں. آپ کو دو رخ عطا کیے گئے ہیں. خلقناکم زوجین. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دو رخوں پہ پیدا کیا. ہم نے ترجمہ کر دیا کہ تمہیں دو جوڑوں میں پیدا کیا. اب جب آپ انفرادی طور پہ اس بات کو سمجھیں گے اور اس کو اس درجے کی ریئلائزیشن حاصل کریں گے جس کو تحقیق کہتے ہیں، یعنی حقیقت تک رسائی. جب آپ اس حقیقت کو اپنے اندر اس درجے محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں ایک یونٹ ہوں اور اپنی جگہ میں کمپریہنسو یونٹ ہوں، میں نقطہ ذات ہوں. جب آپ کو نقطہ ذات ہونے کا شعور ہونا شروع ہوا تو اس قسم کے سوال آ گئے کہ وہاں پہ یہ کیا ہوگا، اس کا کیا کروں گی. تو بتایا کہ بھئی یہ پرسیپشن ہے،
اس چیز پہ زیادہ بادر نہ کریں. آپ کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ نقطہ ذات ہونا. وہاں آپ کے لیے زوج رکھا یعنی جوڑا رکھا یا آپ کا ایک کمپینین بنا دیا تاکہ آپ کے کچھ تقاضوں کی تکمیل ہوتی رہے. اب کمیونیکیٹ کرنا کیا تقاضا نہیں ہے؟ ہم کسی سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ اب مرد آپس میں مردوں سے دوستی کرتے ہیں کہ جی اس کے پاس جاؤں گا، میرے دوست کے پاس وہاں بیٹھوں گا تو اس سے گپ شپ کروں گا. یہ گپ شپ کرنے کی خواہش جو ہے یہ کیا تقاضا نہیں ہے؟ اب خواتین کے اندر کیا یہ نہیں ہے کہ بھی میں کسی سے دوستی کروں، کسی خاتون سے؟ اب وہ خواتین آپس میں دوستی کیوں کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں وہ فلاں جو میری سہیلی شی از مائی بیسٹ فرینڈ، کسی ایک کو کسی دو کو آپ بہت اچھا دوست مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے. اب وہاں کہاں سے آ گئی سیکس، وہاں کہاں آ گیا جینڈر؟ لیکن مجھے ہر لمحہ یہ احساس ہے کہ بھئی نہیں، میری اوقات یہ ہے. یہ اطلاعات کون دے رہا ہے؟ ان اطلاعات کا خالق کون ہے؟ آپ جب خالق کہتے ہیں تو آپ صرف مادی چیزوں کے خالق کو مانتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کریٹر از کریٹنگ اونلی مٹیریل تھنگس، بٹ ہاؤ اباؤٹ امٹیریل، انکارپوریل؟ اب یہ اطلاع کیا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ خیال کیا ہے؟ انکارپوریل. اب اس کا خالق کون ہے؟ تصورات کیا ہیں؟ ان کا خالق کون ہے؟ پھر تصورات کے نتیجے میں بننے والے احساسات اور جذبات اور کیفیات، ان کا خالق کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں، میرے اندر ہو رہے ہیں. پھر ان احساسات اور جذبات اور کیفیات کے نتیجے میں آپ کے گرے میٹر میں، آپ کے برین میں، یہ سارا پروسیس کہاں ہو رہا ہے؟ مائنڈ میں. اور اب آپ گرے میٹر یعنی برین میں الیکٹریکل امپلسز جنریٹ ہو رہی ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ اس کے بعد ان الیکٹریکل امپلسز کے نتیجے میں آپ کے باڈی کے گلینڈز میں کیمیکل امپلسز جنریٹ ہو رہی ہیں. اس سارے نظام کا اور کیمیکلز کا اور کیمیکل ایکشنز کا خالق کون ہے؟ اس کے بعد آپ موٹر امپلسز انجوائے کر رہے ہیں. یعنی موٹر امپلسز تک بات گئی تو یہ موٹر امپلسز کا خالق کون ہوا؟ جب یہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہم صرف انسٹرومنٹ ہیں، کس میں؟ اس کی صفات کے ڈسپلے میں، یعنی اس کے پوٹینشیلز کے مینیفسٹیشن میں. تو کیا ہو گیا؟ ہم بندے کے پتر بن گئے. اگر یہ احساس کھو گیا، آپ نے میں کو بیچ میں لے آئے یا بیچ میں لوگ آ گئے، آپ سمجھے کہ بادشاہ سلامت یہ کریں گے. آپ نے کہا میرا باس جو ہے میرے ادارے کا وہ میرا مالک ہے. بیوی نے سوچا کہ خامن میرا مالک ہے. بچوں کو ماں باپ نے یہ تربیت دی کہ تم ہماری پوزیشنز ہو. تو یہاں سے ساری ٹرین پٹری سے اتر گئی کہ نہیں؟ تو یہ اس لیے جو ہے یہ وحدانیت کی باتیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں، لیکن لوگ وحدانیت کو، اللہ کو ایک ماننے کی بات کرتے ہیں، اپنے اندر اترنے کو وحدانیت نہیں کہہ رہے. اسی لیے کلندر بابا اولیاء نے کیا کہا کہ بھئی وحدت کا مطلب ہے اندر میں اترنا. یاد آ گیا؟ لوح قلم میں آپ نے پڑھا یہ جملہ، وحدت اندر میں دیکھنا ہے، باہر دیکھنا کثرت ہے. اب دیکھیں انہوں نے کس کس زاویے سے بات کو سمجھایا ہمیں کہ سارا کھیل تو اندر اترنے کا ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں کہہ دیا، من عرف نفسہ. آج 1450 سال ہو چلے ہیں، کسی ایک جملے کی شرح نہیں ہو رہی ہم سے، کریں کیے جا رہے ہیں، عمل ہم سے ہو نہیں رہا. بھائی اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، تو آپ کے اندر ان کی کوئی پراپرٹیز ہیں، کوئی خاصیتیں جو ان کے اندر تھیں ہمارے اندر جھلکتی ہیں، کہیں کوئی جھلک نظر آتی ہے. تو ان کی باتوں پہ عمل کہاں سے ہوگا اگر ہمارے اندر وہ بنیادی صفات ہی نہیں ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 القاب جو ہیں وہ ان کے نبوت سے پیشتر لوگوں نے کہے تھے ان کو، کیا؟ ایک صادق اور ایک امین. صادق کا مطلب ہے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا، بس کوئی اس میں اف اور بٹ نہ لگانے والا، اگر مگر نہ کرنے والا، یقین کے ساتھ کھری بات کرنے والا. یہ ہے صادق. کیونکہ صدق کہتے ہیں طاقت، صدق سے ہی لفظ صدقہ ہے. صدقہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں نا صدقہ بل آپ کی 100 بلائیں کھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ زیادہ طاقت ہوئی، طاقت کی طرف اشارہ ہوا نا. تو صدق کا لغوی مطلب اصل میں طاقت ہے. ہم نے کر دیا سچا، تو پھر حق کا کیا مطلب ہوا؟ حق کا مطلب ہے سچ. دوسری خوبی تھی وہ امین تھے. امین کا مطلب ہے جس سے جو اتنا ڈپینڈیبل ہو، اتنا ڈپینڈیبل ہو کہ اس سے بات کر کے آپ کو امن فیل ہو. اب ان کی امت میں سے آپ کو کتنے لوگ دکھتے ہیں جن میں یہ 2 خوبیاں دکھتی ہیں؟ پھر وہی بات ہے کہ آپ باہر دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا باہر دیکھ کے ہی بتا دیں. اصل میں تو ہونا چاہیے ہمیں اپنے انر میں دیکھنا ہے کہ کیا میرے میں یہ 2 خوبیاں ہیں. جو 2 خوبیاں پری ریکویزٹ ہیں، بنیادی شرط ہیں نبی ہونے کے لیے، علم نبوت سے بہرہ مند ہونے کے لیے. تو علم نبوت کو سمجھنے کے لیے کیا یہ 2 خوبیاں نہیں چاہیے؟ اب ان میں اللہ نے یہ خوبیاں پیدا کی، انہوں نے انہیں برتا،
اور انہیں علم نبوت سے سرفراز کیا. اب ہم ان کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا لیول جو ہے, لیول آف انڈرسٹینڈنگ علم نبوت کو سمجھنے والا کیسے بنے گا جب ہم ان دو خوبیوں سے آراستہ ہوں گے. کوئی کرے نہ کرے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اپنی کتاب المرقوم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے, اس نے اپنی کتاب المرقوم کے مطابق کرنی ہے. وائی آئی ایم لوکنگ ایٹ ہم, میں کیوں باہر دیکھ رہا ہوں؟ میں اپنی اس عادت بد سے کیوں نہیں باز آتا؟ دیکھیں نا, آپ کے بنے ہوئے شعور نے کیا لفظ بولا کہ جی یہ تو سیلفشنس ہے. اور بی بات بڑی سمپل ہے, تم پہلے خود کو ڈیولپ کرو گے تبھی کسی کی مدد کرو گے نا. اب سیلف لیس اور سیلفش میں کیا فرق ہے؟ ایک بندہ ایک کام کرتا ہے اپنی غرض کے لیے, اور دوسرا بندہ وہ کام کرتا ہے کسی غرض کے بغیر. ایک سیلف لیس ہو گیا اور ایک سیلفش ہو گیا. آپ کوئی بھی کام اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ہے, یہ سیلفشنس ہے. اور آپ زندگی کے سارے ہی کام سیلفشنس کے تحت کر رہے ہیں. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ سیلف لیس ہو جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ کی دلیل یہ ہوتی ہے, جب آپ کو طریقے سے بتایا کہ آپ اپنے اندر کی صفائی ستھرائی میں لگ جائیں تو آپ کے شیطان نے فوراً پر مارا کہ یہ تو سیلفشنس ہے. اس میں عرض کر دیا کہ یہ اپروچ کو مت گزرنے دیں, دوبارہ تازہ نہ ہونے دیں. ٹھیک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہو, ٹھاک کا مطلب دوسرے کو بھی ٹھیک کر دینے والا. جی ہاں, پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جینڈر کا تعین کیوں ہوتا ہے. آپ پھر وہ مادی زون میں سوچ رہے ہیں نا, آپ ذرا اوپر کے لیول پہ آ جائیں. اصل گیم ہے نو کی. نو جو ہے وہ خود کو ریپروڈیوس کرنا چاہتی ہے. پوری اسپیشی جو ہے, اسپیشیز کیا کرتی ہیں جب وہ اپنی دہرائی کرتی ہیں, لم شیم مذکورہ, جب وہ نہ تھا کوئی ذکر کیا ہوا, یعنی ریپیٹیشن نہیں تھی, تو ریپیٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ نو جو ہے وہ اپنے افراد کو ریپیٹ کرتی ہے. اب اس ریپیٹیشن کے لیے جو میکانزم ہے اس کو جینڈر کہتے ہیں. کوئی کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. لوح قلم کتاب میں کیا لکھا ہے؟ صاف تو لکھا ہے کہ نو جو ہے وہ خود کو دہراتی ہے تو افراد پیدا ہوتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پہ, میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا لکھا ہے. اس کے نتیجے میں یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ نو کے درجے پہ آپ ایک سنگولر یونٹ ہیں. دلیل یہ ہے, قرآن میں آپ کو ہوا کا لفظ کہیں ہے لکھا ہوا ملا؟ آدم کا ذکر ہے, وانتا زوجوں کا یہ کہا, اور اپنے جوڑے کے ساتھ. پھر ہم نے روایتوں میں, کیونکہ وہ ببلیکل سٹوریز میں وہ ایو کا ذکر ہے, وہاں ہوا کا ذکر ہے, وہ یہاں پہ ہم نے ہوا ٹھوک دیا. لوح قلم میں کہیں عورت مرد کا کوئی ذکر ہے؟ غور کریں, جو جس کا ذکر نہیں ہے اس کو بھی نظر میں رکھیں گے نا. اب دیکھیں نا, آپ کا عمومی مادی شعور کس سطح پہ ہے؟ اسفل السافلین کی سطح پہ, وہ انہی چکروں میں الجھا ہوا ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو نو صرف اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ بنا رہی ہے, جس کے لیے وہ جینڈرز کو, روح جو ہے وہ جینڈرز کی شکل میں اس کو لیتی ہے. آپ کی میڈیکل سائنس اس کو ایکس کروموسوم اور وائی کروموسوم کے نام سے پہچانتی ہے, کہتے دونوں کو کروموسوم ہے, پیچھے ڈی این اے ایک ہی ہے. یہیں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ ایک سنگولیرٹی ہیں, ایک سنگل یونٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی دو سائڈیں ہیں. مادی سطح پہ آتے آتے وہ ایکس اور وائی بن گئے, ایکس وائی کروموسومز بن گئے, وہاں سے آپ کے اس کا تعین ہونا شروع ہو گیا. مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ کس نے سسٹم بنایا؟ خالق نے, رحمان نے, تخلیقی نظام بنانے والے نے. جب اس کو چلایا تو اس میں رحم لگا دیا, اور اس نے جب رحم کو چلایا تو وہ رحیم ہو گیا. لوح قلم میں کیا حضرت عیسیٰ کے معجزات کے لیے کیا بتایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے تو اس کو صفت رحیمی کا ذخیرہ اپنے اندر روح حیوانی, روح انسانی اور روح اعظم کے درجے پہ کرنا ہوگا. یعنی ذخیرہ کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو اسٹور دی ایبلٹی, دی پوٹینشیل, کس چیز کا؟ آپریشنل کیپیبلٹی آف کریٹیوٹی. آپریٹر جو ہے اس تخلیقی نظام کا, اس کو کہتے ہیں رحیم. تو آپریشنل کیپیبلٹیز کو اسٹور کرنا یا ان کو انہانس کرنا جو ہے یہ کہلاتا ہے صفت رحیمی کا ذخیرہ. بتا تو رہے ہیں, قلندر بابا اولیاء نے بتایا تو ہے, مراقبے کے ذریعے, یعنی غور و فکر کے ذریعے, یعنی حافظے میں اپنے اندر اس کو اجاگر کرنا ہے. حافظے میں کیا تصویریں ہیں, جب آپ ان تصویروں کو اپنے اندر ابھارتے ہیں تو اس کمانڈ کو آپ کنٹرول کو جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جو تصویر آپ پک کرتے ہیں اس کو آپ کریٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ مظہر بن جاتی ہے. صلاحیت کا جتنا ذخیرہ آپ کے اندر بڑھے گا وہ آپ کیا کر رہے ہیں, صفت رحیمی کو سٹور کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کو چونکہ چورن چاٹنے کی عادت ہے, اصل بات کی طرف کوئی آنا ہی نہیں چاہتا. انہیں تو بس
روحانیت کے حوالے سے مختلف ماورائیت کی باتیں کرتے رہو، غیبی طاقتوں کے چکر میں ڈالے رکھو، نہ غیب کا پتہ نہ طاقت کا پتہ، اور غیبی طاقتوں کے چکر میں پڑے ہوئے۔ اب دیکھیں نا لفظ، اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ غیب کہتے ہیں معنویت کو۔ اب آپ کو معنویت سمجھنے میں کتنی دسترس حاصل ہے، کتنی پاور، کتنی کمانڈ حاصل ہے، یہ طاقتیں ہو گئی غیبی۔ ادھر نہیں آنا، ادھر جناب وہ روحیں آ گئیں تو جنات آ گئے، تو آسیب آ گیا، تو موکل آ گئے، تو ڈرامے آ گئے، تو فساد آ گئے، بس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور ہم بڑے توجہ سے باہر دیکھ رہے ہیں، اور باہر دیکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ تماشبین۔ اگر وہ دیکھیں یہ اپنے پوٹینشیل کو سمجھیں گے، پہلے تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو ہیو دا نالج، دین نیکسٹ اسٹیج یوزیج آف دا نالج، اس کا پریکٹیکل کرنا آنا چاہیے، پریکٹیکلی آپ کو اس کو استعمال کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ جب تک آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے اس کے کمپوننٹس پہ کمانڈ حاصل نہیں کریں گے، آپ اس کو مینیفیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حضور مرشد کریم نے ایک بڑا گڑ بتایا ہے، باطنی خواہش۔ جب کوئی خواہش باطنی خواہش بن جاتی ہے، اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کو خواہش کو ارادہ بنانا ہے، اور اس کے بعد اپنے یقین کے ساتھ اس کو مینیفیسٹ کرنا ہے۔ یہ باہر کرنا ہے کہ اندر ہونا ہے؟ یہ آپ کو سارا نظام اندر کرنا ہے۔ یہ کمانڈ جب تک آپ کو حاصل نہیں ہوگی، باتیں کرتے رہیے جتنی بھی کر لیں، اسی باتیں کرنے میں وقت گزار کے، وقت پورا کر کے آپ اوپر چلے جائیں، تو وہ پریکٹس سے ہوگی نا۔ کیسے سیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب دیکھیں آپ کرکٹ کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں، ایک دفعہ ایک صاحب آئے، ابا سے کہنے لگے ابا میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں بہت اچھا کرکٹر بنوں، آپ مجھے دعا دے دیں۔ ابا نے کہا بھائی آپ خیالوں میں کرکٹ کھیلا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ حضور مرشد کریم نے اس کو ایک اعلیٰ درجے کی بات بتا دی۔ عام کھلاڑی کیا کرتے ہیں؟ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں نا، ایک نیٹ لگا کے، کیونکہ وہ بار بار گیند کے پیچھے بھاگ کے جانا، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، صرف بیٹ اور بلے کا جو وہ ہے اس کو پرفیکٹ کرو، اس کی پریکٹس کرنے کے لیے وہ نیٹ کے اندر۔ تو جب تک آپ نیٹ پریکٹس نہیں کرتے، آپ ایک گیم میں ماسٹر نہیں ہو سکتے، یا اس کے ماہر نہیں ہو سکتے، ایک اچھے بیٹسمین نہیں بن سکتے۔ تو اسی طرح دنیا کا کوئی بھی کام محض آپ سن کے روٹی نہیں پکا سکتے، آپ کو یہ باقاعدہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ کہ آٹا گوندنے وقت شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب پہلی دفعہ آپ نے آٹا گوندا تو وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے لپٹ گیا، کتنا عرصہ لگا آپ کو آٹا گوندنا سیکھنے میں، پھر پیڑے بنانے میں، پھر اس کو بیلنے میں، پھر اس کو دونوں ہاتھوں میں تھپ تھپا کے روٹی بنا کے توے پہ سینکنے میں۔ وہ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، ذرا کچھ سیکنڈ زیادہ لگ جائے اسے آگ تو وہ روٹی جل جاتی ہے۔ روٹی جل جائے تو خواتین آگے سے کہتی ہیں آج کل پتہ نہیں کیوں میں اتنی خوبصورت ہو گئی ہوں کہ مجھے دیکھ کے روٹیاں ہی جل جاتی ہیں۔ اب وہ سیدھی سی بات یہ نہیں کہتی کہ بھی میرا دھیان ہٹ جاتا ہے اس لیے روٹی جل جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔